نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس چینل پر پڑھ رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی کا ترجمہ القرآن اور ان کی گئی جامع تشریح، سورہ البقرہ آیت نمبر 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ آیت نمبر 108 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ یہ خطاب یہودیوں کو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے تھے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود یہودی ان سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات اور مطالبے کرتے تھے، تم ایسا نہیں کرنا۔ یعنی یہودیوں سے خطاب فرمایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 109۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر سے کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک یعنی اللہ رب العزت بار بار قرآن میں ارشاد فرما چکے ہیں کہ یہود اور نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ اس آیت میں واضح کیا ہے کہ وہ تم سے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، یعنی ان پہ حق واضح ہو چکا ہے لیکن وہ چنانچہ نہیں مانیں گے۔ تم انہیں معاف کرو، اور اگر تمہارے ساتھ یہ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو درگزر سے کام لو، کیونکہ اللہ ہر چیز کا انصاف کرنے والا ہے اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 110۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بے شک یعنی کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے کہ وہ عمل دنیا کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جو عمل بھی بھلائی کا یا نیکی کا تم کرو گے تو اسے اللہ کے پاس جمع پاؤ گے۔ جب تمہیں ان تمام اعمال کی اور نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو بے شک اللہ آپ کا اعمال نامہ آپ کے ہاتھوں میں دے گا، جس سے آپ آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے، اور یہی ابدی کامیابی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔